अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज का शो करते हुए दिल बहुत ही बोझल और उदास है। आज मेरे पास अल्फाज ही नहीं, जैसे अल्फाज अपने मायने ही खो बैठे हैं। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे माशरे में बढ़ती हुई जिनसी दरिंदगी पर। नाजरीन, हम इतने गिर चुके हैं कि हमें अपनी माँ, बहन, बेटी की तमीज़ ही नहीं रही। इंसान और जानवर का फ़र्क हमने ख़त्म कर दिया है। इखलाकी तौर पे हम तबाह हो चुके हैं। नाजरीन, हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अपनी लाखों कीमती जानें दी ताकि यहाँ पे इस्लामी इक़्तिदार कायम की जा सकें, हमारी माएँ बहनें महफूज रह सकें। लेकिन इस तरह के वाक़यात, ज़्यादती के वाक़यात रोज़ बरोज़ जो बढ़ रहे हैं, इससे हमारे आबाओ अजदाद की जो कीमती जानें हैं उनकी तौहीन हो रही है, उन कुर्बानियों की तौहीन हो रही है। नाजरीन, आज हम वजह मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है। क्या तरबियत की कमी है, कहाँ गफलत हो रही है, कहाँ कोताही हो रही है, क्यों हम इतने गिर चुके हैं कि हमें किसी चीज़ की तमीज़ नहीं रही। अब जो सानिया मोटर वे है, ये ऐसा वाक़या है कि पूरी कौम के सर झुक गए हैं। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम माहिर नफ्सियात के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है, क्या हम पैरालाइज़ हो रहे हैं, हम ज़हनी तौर पे मफलूज हो रहे हैं, आखिर मामला क्या है, और इस तरह के वाक़यात से हमारी यूथ, बच्चों और ख़वातीन पे क्या असरात हो रहे हैं। हम वजह मालूम करने की कोशिश करेंगे, कानूनी माहिरीन के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर हमारे कानून में क्या कमी कोताहियाँ हैं कि ये ऐसे लोग बड़ी आसानी से बरी हो जाते हैं। ये जो सानिया मोटरवे का मुलजिम है, मरकज़ी मुलजिम, ये एक आदी मुजरिम है और इसी तरह के कई ज़्यादती के केसेस में मुलव्विस है, डकैती के केसेस में मुलव्विस है, उसके बावजूद ये आज़ाद घूम रहा है। तो हम कानून से पूछेंगे कि आखिर गलती क्या है, आखिर कानून में कहाँ कमी है जो ऐसे मुलजिम जो है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलती। नाजरीन, आज के शो में सबसे पहले हम आवाम से बात करेंगे, हकूमती मौक़िफ़ भी आपके सामने लाएंगे, मुख्तलिफ़ माहिरीन से भी बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। आइए नाज़रीन, इस वक्त मैं अपारा मार्केट में मौजूद हूँ। एक बड़ी तादाद शहरियों की यहाँ मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताएं कि कैसे देखते हैं आप इस वाक़ये को और ये क्यों हो रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह आपकी नज़र में क्या है? देखें, ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा होंगे। ये तो पहला वाक़या जो इस तरह आ गया सामने, और जो पहले इन जो भी बंदे हैं इनको ना छोड़ती ना पुलिस, तो आज ये वाक़या नहीं होता। सर, इससे पहले भी केस आ चुके हैं ज़ैनब कत्ल केस में, उसमें भी यही कहा था कि ये लोग ज़हनी बीमार हैं, मजूर हैं, बचपन में ऐसा हुआ है, इनको छोड़ दें, इनके हाल पर छोड़ दें। ये सब गलत है। ये लोग इन चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, दोबारा में ये लोग ऐसा करते हैं, इनको सरेआम फांसी दी जाए। ख़ासकर जो हमारे तलीमी इदारे हैं, मैं तो उसको कहूँगा, और दूसरा गवर्नमेंट से, कि तलीमी इदारों में हमें वो तरबियत ही नहीं दी जा रही है किसी सिलसिले में। दूसरा, एक अदारा के मोटर वे के ऊपर अगर आप टैक्स ले रहे हैं, जिस तरह के उन्होंने बयान दिया जी 12 बजे के बाद लेडीज़ क्यों निकली है, अगर आप टैक्स लेते वक्त उसको वहीं रोक लेते कि जी 12 बजे के बाद ना जाए, क्योंकि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। सज़ाएं होती नहीं है, लोग दंदनाते फिरते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनको कुछ कहा ही नहीं जाता, फिर अदालतों से दोबारा छूट जाते हैं। कोई बंदा भी, कोई इंसान भी पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, और ना किसी की फितरत में ये चीज़ शामिल है कि वो गलत चीज़ को अडॉप्ट करे। ये हमारे फैक्टर्स हैं सोसाइटी में जो कि यहाँ तक ले आते हैं कि एक बंदा दूसरे इंसान को मारने पे आता है, उसकी इज़्ज़त लूटने पे आ जाता है। बुनियादी वजह ये है सर कि हमारे यहाँ तो कानून तो दुनिया जहाँ के बने हुए हैं ना सारे, ऐसी कोई बात तो है नहीं, उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता है। और पाकिस्तान बेसिकली इस्लाम के नाम पर बना हुआ है। कुरान और सुन्ना के अंदर जो तरीका है या पनिशमेंट या सज़ा है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसके बाद तो बात ख़त्म हो जाती है। जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मलिक मुश्ताक अहमद गंजेरा साहब मौजूद हैं, जो सीनियर वकील हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आप क्या कहते हैं कि शहरियों का ज़्यादातर यही कहना है कि मुजरिमों को सज़ा नहीं मिलती, वो बरी हो जाते हैं, और जब बरी हो जाते हैं तो फिर और ज़्यादा संगीन क्राइम करते हैं। तो क्या वजह, क्यों कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलती, और गलती कहाँ है? क्या कोई कानून में कमी है? कहाँ मसला कहाँ है? मुल्क के अदारों की लॉ एंड ऑर्डर पे ग्रिप नहीं है, और इस ग्रिप जब तक नहीं होगी ये क्राइम होते रहेंगे, और इस तरह ये मुलजमान और मुजरमान ये क्राइम करते रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम अपारा चौक में मौजूद हैं, एक खातून साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा उम्मे कुलसूम, आप बताएं, आप बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं उस पर रिसर्च भी करती हैं, और इस सानिया पे भी आपने काफ़ी रिसर्च की है, तो आपकी नज़र में
ये इसका कसूरवार कौन है? देखिए, एक बहुत अफसोसनाक वाक़या ये हुआ है कि एक खातून को जिसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी और उसको मदद करने के बजाय उसको रेप कर दिया गया उसके बच्चों के सामने। ये एक दिल दहला देने वाली बात है। जो वाक़यात होते हैं ये आपके माशरे की अक्कासी करते हैं कि आपका माशरा किस तरफ जा रहा है। और ये भी एक बात है कि मुझे बहुत अफसोसनाक बात ये लगी है कि मुख्तलिफ निजी चैनल्स पर ऐनी शाहिदीन उभर के सामने आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त ऐनी शाहिद वो होता है जो होते हुए देखता है। उसने खुद देखा कि एक औरत को घसीट कर रोड से उतार के लेके जा रहे हैं, गाड़ी से निकाल के लेके झाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, उसके साथ ये हो रहा है। एक ट्रक ड्राइवर आ रहा है, एक गांव का बंदा आ रहा है, वो फ़ोन करके 15 को अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल समझकर घर जाके सो गया। सुबह उसको मीडिया से पता चला है कि ये वाक़या अफसोसनाक वाक़या हुआ जिस पे उसको अफसोस हुआ। ऐसा वाक़या जिसने पूरी कौम के सर झुका दिए हैं। और बड़ा ही अहम इशू, अहम ही पॉइंट आपने रेस किया है, ऐनी शाहिद हमारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो भी बना रहे होते हैं, हर वाक़े में रिपोर्ट भी हो रहे होते हैं, लेकिन हेल्प नहीं करते। हम ऐसे क्यों हैं? ऐसी कौम क्यों बनते जा रहे हैं? हम किसी की हेल्प नहीं करते, किसी की मदद नहीं करते, बाद में जो है अपनी किस्से कहानियाँ सुना रहे होते हैं या वीडियो ब्रेक कर रहे होते हैं। देखिए, एक पॉइंट तो ये है कि ऐनी शायद हम में से ही है। हम यहाँ पर खड़े हो तो कोई खुदा ना खास्ता कोई वाक़या हो जाता है तो लोग वीडियो बनाएंगे रेटिंग के लिए, मीडिया सब मीडिया को ब्लेम करते हैं, लेकिन हर किसी को होता है मैं अपने मोबाइल से तस्वीर बना लूँ, इसको वीडियो बना लूँ, देख के घर चला जाएगा, सुकून से सो जाएगा। हम औरत की तरबियत पे बहुत ज़ोर देते हैं। हम एक बेहतर माशरे की बुनियाद औरत की बेहतरीन तरबियत पे रखते हैं। बेहतरीन माँ को हम कहते हैं कि बेहतरीन माशरा देती है, लेकिन माशरा मर्दों से भी बनता है। नाज़रीन, इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद वुमेन जर्नलिस्ट की मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया हाशमी। अच्छा फौजिया, ये बताएं कि आप सानिया मोटरवे को और इस तरह के दर्जनों वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप एक वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और आपने बाहर निकलना होता है, तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं और क्या समझते हैं आपके नज़दीक वजह क्या है इसकी? आप ये देखिए, आपने ये जो सवाल किया है ना कि आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, बदकिस्मती से तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत का काम है। रियासत नाकाम नज़र आती है, कहीं पर बच्चों के रेप हो रहे हैं, ख़वातीन के रेप हो रहे हैं, बुनियादी हकूक़ की जब हम बात करते हैं तो ना होने के बराबर है। कितना टाइम चाहिए? कौन सी जमहूरियत है? कहा यह जाता है कि जमहूरियत की जब हम बुनियादी बातों की बात करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर, सब चीज़ें ये देनी होती हैं एक रियासत ने। बदकिस्मती से हमारे पर जिस किस्म की भी जमहूरियत जो है वो थोपी जाती है। कोई भी बुनियादी हकूक़ की जब हम फराहमी की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की पामाली के अरूज की बात करते हैं, तो जमहूरी अदवार को गिना जाता है। आप ये देखिए कि जैसे आपने कहा कि आप कैसे देखते हैं, क्या हम अपने आंसू, हम अपनी आहें दिखा सकते हैं उस खातून के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ हमारे प्यारे बच्चों के साथ हो रहा है? ज़ैनब अलर्ट बिल आया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पर क्या बहस हो रही है, लटकाया जाए ना लटकाया जाए, एक इंसानी हकूक़, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्या जब एक औरत की इज़्ज़त महफूज नहीं है, बच्चों की इज़्ज़त महफूज नहीं है, तो कौन से इंसानी हकूक़? क्या हमने सोशल मीडिया के हवाले से कानून साजी की है? यूट्यूब पर किन लोगों की एक्सेस होगी? सज़ाएं जल्दी से आप इस्लामी दीजिए, संसार कर दें, पत्थर मारें, सरेआम लटकाएं। दूसरी शादी को आपने बैन कर दिया। आप अवामिल को ज़रूर देखिए, जब देखना है तो हम चूँकि जर्नलिस्ट हैं, हमने अवामिल को देखना है। तरबियत क्या असातिज़ा करेंगे? माँ बाप क्यों नहीं करते? आप ये देखिए कि हम खाते क्या हैं। मेरा सवाल भी यही है कि माँ बाप का पहला फ़र्ज़ है ना, बच्चा जब बड़ा होता है, जूँ उसकी परवरिश होती है, तो सबसे पहली तरबियत माँ हैं, बाप हैं। ये जो हमारी तमाम तर वैल्यूज़ बिगड़ कर रह चुकी हैं, जो हम कमा रहे हैं, जो हमारा ज़रिया आमदन है, जो हम खा रहे हैं, वो निकल रहा है। कहीं पर आबिद बन रहे हैं, कहीं पर ज़ैनब के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। मीडिया की भी अभी यहाँ पर बात हुई, तरबियत माँ बाप भी करते थे, असातिज़ा भी करते थे। उस गली मोहल्ले का जो बैठा हुआ बड़ा बुजुर्ग होता था ना, वो भी करता था। हलाल कमाते थे, हलाल खाते थे। अब ज़रिया नहीं रहा हाशमी साहिब। अब क्या है? मारदाड़ है, नफसा नफसी है। जहाँ से जितना माल आएगा आपने कमाना है, आपने अगर हराम खाना है वो हराम निकलना है। आपकी फर्क ही नहीं रहा, बिगड़ कर रह चुकी हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने फौजिया कुलसूम राना की, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनका इज़हार ख्याल सुना। और भी जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप क्या कहेंगी, यानी कि गलती कहाँ है? एक तरफ तो इन्होंने कहा कि स्टेट रियासत नज़र नहीं आ रही, रिट नज़र नहीं आ रही, दूसरी जानिब क्या तरबियत की कमी नहीं?
کیا جو ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں، جب جوں بڑے ہوتے ہیں، تو ان کو کیا ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ گلی میں جائیں گے یا معاشرے میں پھریں گے تو آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، آپ نے خاتون یا بچی سے کیسے بیہیویئر رکھنا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ تربیت کا بھی فقدان ہے؟ ایک بحث اور چل رہی ہے جو کہ مجھے سمجھ سے بالا تر ہے کہ خواتین اگر برقع پہنیں گی، شرعی پردہ کریں گی تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں کالج کے زمانے سے اسکول میں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتی رہی ہوں، اتنی جرتیں لوگوں میں نہیں تھی جتنی جرت آج ہو چکی ہے۔ ہم ایک عورت کی بات کریں، ایک عورت کی پروٹیکشن کی بات کریں، اور وہی اگر ہم ساتھ والوں کا دروازہ بجا کے کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا فلاں بازار میں نظر آیا، تو آپ پیرنٹس اس کو نہیں روکتے ہیں۔ ورنہ ایک وہ زمانہ تھا جو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر گلی میں سے لڑکیاں واک کرتی ہوئی گزر رہی ہیں اور کوئی لڑکا گزر گیا اور اس کے ماں باپ کو جا کے شکایت کی گئی تو وہ خود بھی شرمندہ پھرتا تھا، اس کے ماں باپ بھی منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ ہمارے بچے کے بارے میں ایسی بات آ گئی ہے۔ اب ہم نے گلی محلوں کی حد تک، میں یہ اپنی چھوٹی سی ایک ناقص رائے میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اگر گلی محلے میں جو ہمارے ریٹائرڈ بزرگ حضرات ہیں، جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں، اگر وہ ایک چھوٹی سی کوئی سوسائٹی بنا لیں اس طرح، جس میں کم از کم یہ تو بتایا جا سکے کہ وہ پنڈوں کی جو بیٹیاں سانجھی ہوتی تھیں وہ آج بھی بیٹیوں کی عزتیں سانجھی ہیں، آج بھی بیٹیوں کو وہ رسپیکٹ دیں۔ قصور کس کا ہے؟ ریاست کا؟ کیا تربیت کا، ماں کا، پیرنٹس کا، معاشرے کا نہیں ہے؟ ہم سب کچھ ریاست پہ ڈال دیں۔ بالکل ہم ریاست پہ ڈالیں گے۔ ہم ریاست کی ذمہ داری ہے، کیا پیرنٹس کی نہیں ہے؟ کیا بچوں پہ وہ نظر نہیں رکھتے؟ تربیت کا فقدان نہیں ہے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو، اب جو ہم نصاب پڑھتے ہیں، کیا گھر میں ان کو کوئی تعلیم نہیں دی جاتی کہ جب آپ نے معاشرے میں نکلنا ہے تو آپ نے کیسا رویہ رکھنا ہے، آپ نے خاتون یا بچی کو کیسے دیکھنا ہے؟ کیا ہماری طرف سے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارا ملک ہے اسلامی ریاست، ٹھیک ہے، جس میں بہت سی باتیں ابھی بھی مائیں اپنی بیٹیوں کو کر کے بٹھاتے ہوئے شرماتی ہیں، بات نہیں کر سکتی ہیں۔ اور بھی خواتین ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، سینئر صحافی، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو۔ شازیہ، آپ کیا کہیں گی اس سارے معاملے میں قصوروار کون ہے؟ سب حکومت کی ذمہ داری ٹھہرا رہے ہیں، انصاف کا حصول بھی ایک معاملہ ہے، لیکن کیا تربیت معاملہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ معاشرے کے تمام جو شعبے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ایک جنسی دہشت گردی ہے جو اس وقت پورے معاشرے پہ مسلط ہو رہی ہے۔ جس طرح دہشت گردوں کا کلا کما کیا جا رہا ہے، اسی طرح ان دہشت گردوں کا بھی کلا کما کیا جانا چاہیے۔ جنسی درندے جو ہیں، جب تک ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی نہیں ہوگی، جب تک ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جائے گی جو نشان عبرت ان کو بنائے، تب تک یہ واقعات نہیں رکیں گے۔ بڑے سینئر لوگ ہیں، اپنی فیلڈ میں تجربہ بھی رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں افشا آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ہوں۔ آپ کیا کہیں گی ثانیہ موٹر وے کو اور اس طرح کے متعدد واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، دوسرا یہاں پہ سزاؤں کا فقدان ہے۔ یہاں پہ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پہ در پہ یہ مطلب کہ درندگیاں ہو رہی ہیں، درندے ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں، لیکن ہم ان کو لٹکانے میں پتہ نہیں کس وجہ سے ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ میرا یہ سجیشن ہے کہ ان کو سرعام لٹکایا جائے، ایسے درندوں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ اگر ایک لٹکا گیا تو آپ یقین کریں کہ کوئی درندہ جو ہے وہ کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہو کو، کسی کی بچی کو، کم سن بچی کو، کسی بزرگ خاتون کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور اب تو ماں بہن بیٹی کی تمیز ہی نہیں رہی، انسان اور جانور کا بھی فرق ختم کر دیا۔ اور جہاں تک نامرد بنانے کی بات ہے، شریعت میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت میں صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ تو قانون کے حوالے سے یہ جو نئی تجویز آ رہی ہیں، کیا کہیں گی آپ؟ میرے خیال سے تو یہ اس کا کیا نام ہے، نامرد بنانے والی تجویز تو بالکل فضول ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ویسے ہی ہم اپنا مذاق اگر بنوانا چاہیں دنیا کے سامنے تو یہ الگ بات ہے، لیکن سرے عام لٹکایا جائے۔ اگر اس میں جہاں کہیں پہ بھی رکاوٹ ہے، اگر کوئی غیر ملکی تنظیموں کے آگے آپ بلیک میل ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ آپ ایک آزاد ریاست ہیں، اسلامی ریاست ہیں، یہاں پہ اسلامی قوانین لاگو کریں اور ایسے درندوں کو لٹکائیں۔ ایک درندہ اگر ایک کسی چوک پہ لٹک گیا تو آپ یقین کریں کیسز میں جو ہے نا وہ خاطر خواہ کمی ہو جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے ختم ہی ہو جائے۔ تو میرے خیال سے اس وقت جو یہ ویسے ہی بونگیاں مار رہے ہیں کہ یہ والا قانون ہونا چاہیے، یہ والا ہونا چاہیے، اس طرح کے قوانین نہیں ہونے چاہیے، اسلامی قانون ہونا چاہیے، سر عام لٹکایا جائے، یا پھر اس کو آدھا زمین میں دبا کے سب کو کہا جائے کہ اس کو پتھر مارو، سنسار کیا جائے۔ اگر وہ بھی نہیں آپ لوگ کر سکتے ہو تو پھر اس طرح کرو کہ میڈیا کے سامنے لائیو پھانسی دکھاؤ، اور اسی پھانسی بھی نہ دکھاؤ بلکہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ہاتھ میں پسٹل دو یا تلوار دو اور اسے کہو کہ اپنی سزا خود کرے وہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا نبیلہ حفیظ، آپ کیا کہیں گی کہ
ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی ٹھیک نہیں کرتے. جیسے انہوں نے دین کی بات کی, کہتے ہیں کہ بچوں پر کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے. تو کیا ایسی تربیت ہو رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو رہی. ہمارے یہاں صرف تربیت کا جو فوکس ہے نا وہ لڑکیوں پر کیا جاتا ہے, لڑکوں کو سراسر نظر انداز کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ان کو تربیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. بیشتر خاندانوں میں تو لڑکیوں کو ہر بات بتائی جاتی ہے کہ آپ چلیں کیسے, آپ بیٹھے کیسے, آپ باہر جائیں آپ کی نگاہیں نیچی ہوں. لیکن لڑکوں کو یہ تک نہیں بتایا جاتا کہ آپ جیسے اپنے گھر میں اپنی بہن کی عزت کریں, ماں کی عزت کریں, جب باہر نکلیں تو آپ راہ چلتی ہوئی خاتون کی طرف بھی بری نگاہ نہ ڈالیں. اس چیز کا بہت فقدان ہے جس پہ بہت زیادہ ہمارے اسکولوں میں تربیت ہونی چاہیے, ہمارے گھروں میں تربیت ہونی چاہیے. لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کی بھرپور توجہ ان پر دی جانی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیسے دیکھتی ہیں, کہاں غفلت ہو رہی ہے, کہاں کوتاہی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں اس سارے معاملے کا قصوروار کون ہے؟ بات صرف یہ کہ بیٹے کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ بچے کو یہ بتائیں کہ اس نے یہ لڑکی یا کوئی بھی اگر باہر وہ گلی میں بھی کسی کو دیکھتا ہے, اس نے معاشرے میں بیہیو کیسے کرنا ہے, ہر عورت کو کیسے دیکھنا ہے, کس نظر سے دیکھنا ہے. جو عورت کو بھی قصوروار قرار دیتے ہیں کہ جی اس کا ڈریس ایسا تھا, جو قبر میں ایک عورت کفن لپیٹ کے لیٹی ہوئی ہے, مطلب وہ تو آپ دفنا کے آئے ہیں. جب وہاں پہ وہ محفوظ نہیں جس معاشرے میں, اس معاشرے کی آپ اخلاقی پستی کا اندازہ اس چیز سے لگائیں. بڑی عام گفتگو چل رہی ہے اور بھی سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں عمران آپ؟ الحمدللہ. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ عینی شاہد ہر واقعے میں نظر آ رہا ہوتا ہے, رپورٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے, بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم یا تو ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں یا دور سے ہی چلے جاتے ہیں یا ایک کال کر دیتے ہیں, کبھی بھی ہیلپ نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں آپ کو کہ ہماری کافی عرصے سے یہ کمپین چل رہی ہے کہ خواتین صحافی جو ہیں اس پہ آواز اٹھائیں, اور اسپیشل پروگرام میں ایکسیپٹ کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی خاتون ساتھی کا اپنا پروگرام ہوگا. لیکن جب میں نے اپنے ایک بھائی کو دیکھا تو میرا جو حوصلہ ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گیا, کیونکہ کچھ بھی ہے, مرد ہمارے بھائی ہیں, بیٹے ہیں, ہماری ماں ہیں, ہمارے سر کے دوپٹے ہیں اور ہماری چھپر چھایا ہے. اور سب سے پہلے میں اس بات کا ہمیشہ, جب بھی مجھے تقریباً 23 سال ہو گئے ہیں خواتین کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہوئے ایکٹیویزم میں اور جرنلزم میں, تو میں نے ایک ہی بات ہمیشہ دیکھی ہے, ہم بہت ڈرپوک ہیں, کیونکہ ہم ان ماؤں کی بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوا, اور ان کی ماؤں نے بھی ان کو کہا خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, کہیں تمہارا بھائی نہ سن لے, کہیں تمہارا باپ نہ سن لے, چچا کے بارے میں بات کر رہی ہو, کزن کے بارے میں بات کر رہی ہو, چلو تمہاری ہم اسی سے ہی شادی کر دیں گی, تم اس کے بارے میں بات کر رہی ہو, وہ تو تمہیں اسکول چھوڑنے چلا جایا کرے گا, اچھا چلو ہم کریکٹر ایسا ڈیولپ کر دیا جاتا ہے. ایک کریکٹر ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے جو پتہ نہیں کب سے انسانی معاشرت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی حیوانیت آ گئی ہے. یہ جنسیت نہیں ہے, یہ ذہنی خلا ہے, یہ ذہنی بیماری ہے, یہ ذہنی دباؤ کا نام ہے. ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ عینی گواہ کی بات کر رہے تھے, آپ چشمدید گواہ کی بات کر رہے تھے, ہم اس چیز کے ایسے گواہ ہیں کہ ہمیں بھی خاموش رہنا پڑتا ہے جب 2 بیویاں رکھ کے لوگ اپنی بیوی کی سہیلیوں پہ, دوسری عورتوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہمیں بہت کچھ سامنا کرنا پڑتا ہے. میں نے ایک سوال کیا تھا شروع میں کہ ہم لوگ اپنے بھائیوں کی یا بہنوں کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے. جو ہمارے عینی شاہد ہیں ہر واقعے میں کوٹ ہو رہے ہوتے ہیں, رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن یا تو وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں یا وہ وقوع سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ہیلپ نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں قانون پہ اعتماد نہیں ہے. بطور وکیل میں آپ سے بات کرتی ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ فرسٹ انفارمر کو ویمن پروٹیکشن آفیسر کی حیثیت حاصل ہے. ہم آج کہہ رہے ہیں کہ قانون بنایا جائے, آپ قانون پڑھیں تو صحیح کہ فرسٹ انفارمر کو ویمن پروٹیکشن آفیسر کی حیثیت حاصل ہے ہمارے ویمن پروٹیکشن ایکٹ 2002 میں, اور فرسٹ انفارمر ہی کہتا ہے کہ وہ کہیں مجھے عورت کا کوئی ایسا رشتہ بنا کے نہ پیش کر دیا جائے کہ مجھے ہی نہ پکڑ لیا جائے. بالکل ناظرین, بہت ہی اہم گفتگو کی. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب موجود ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب,
नाजरीन को ये बताएं कि ये जो जिनसी दरिंदे हैं जिन्होंने माँ बहन बेटी की तमीज़ ख़त्म कर दी, इंसान और जानवर का फ़र्क ख़त्म कर दिया, जो इस हद तक गिर गए हैं जो किसी को नहीं छोड़ते, इस्लाम के मुताबिक इनकी सज़ाएं क्या हैं? देखें, इस किस्म के जराइम जो हैं ये बहुत संगीन जराइम हैं और ये यकीनन फ़साद फ़िल अर्द और रियासत के चैलेंज को, रियासत के रेट को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। तो इसकी सज़ा बहुत सख्त हैं जुर्म की नौइयत के मुताबिक। ये जो लिंक रोड पे, सियालकोट लाहौर लिंक रोड पे वाक़ हुआ है, यकीनन अगर ये पूरे तफ्तीशी मराहिल मुकम्मल हों तो सज़ाए मौत इसकी यकीनन सज़ा है। इस्लाम में सज़ाए मौत है या इसके अलावा भी कोई सज़ा है? जुर्म की नौइयत के मुताबिक सज़ाएँ हैं, लेकिन यकीनन सज़ाए मौत जो है ये बहुत सख्त सज़ा है, सख्त तरीन सज़ा है। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब कि ऐसे बहुत से वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियां, और इनका इजाफ़ा होता जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह आपके नज़दीक क्या है? मेरे नज़दीक तो इसकी वजह यह है, इस पे हमने पूरी एक रिपोर्ट भी बनाई है और हमने हुकूमत को ये रिपोर्ट पेश की है जिनसी तशद्दुद के हवाले से। इसकी एक कापी मैं आपको भी दे रहा हूँ। उसमें नफ्सियाती अवामिल हैं, मुआशरती अवामिल हैं, इसके अंदर जो हमारे यहाँ तालीम का जो निज़ाम है, ये बहुत अवामिल हैं, पूरा ये ज़िक्र हमने किया है। लेकिन क़ानूनी तौर पे जो मसले हैं वो ये है कि इंसाफ का हुसूल बहुत महंगा है और इंसाफ के हुसूल में वक्त बहुत लगता है। तो हमने तजवीज़ ये की है कि फ़ौरी तौर पे थानों के अंदर खुसूसी तफ्तीशी और FIR के इंदिराज को यकीनी बनाने के सेल कायम हो और खुसूसी अदालतों का क़याम हो, ताकि फ़ौरी समाअत और जल्द अज जल्द समाअत को के मराहिल मुकम्मल करके और सज़ा को यकीनी बनाया जाए। तो सज़ा की शिद्दत अलग बात है, लेकिन सज़ा की यकीनियत जो है उसकी बुनियादी अहमियत है। यानी कानून तो नो डाउट बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि जब तक कड़ी सज़ाएं नहीं मिलेंगी ये मामला रुकेगा नहीं। हुकूमत की तरफ से भी तजावीज़ आ रही हैं कि ये सज़ा होनी चाहिए। तो क्या इस्लाम में इन सज़ाओं की क्या हैसियत है, और दूसरा क्या आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपने अभी तक क्या कानूनी राय दी है, क्योंकि आपके इदारे का यही काम है और आप इस सारे मामले को देख भी रहे हैं? सज़ाए मौत जो है उसमें कुरान पाक के अंदर इस तरह की सज़ा के लिए एक ताइफ़ा यानी एक जमात की मौजूदगी ज़रूरी है। चुनांचे जो इबरत का फ़लसफ़ा है वो फ़लसफ़ा इस तरीके से हासिल हो सकता है, जदीद जो तरीके हैं उसके मुताबिक मीडिया पे इसकी तशहीर कर दी जाए तो वो मकसद हासिल हो जाएगा जो कानून के और सज़ा के नफाज से हम हासिल करना। मुनासिब ये होगा कि शरीयत के अंदर जो एक तसलसल के साथ सज़ाएँ मौजूद हैं उन्हीं सज़ाओं तक हम इक्तिफ़ा करें। नामर्द बनाने में ये एक मुश्किल मसला है कि बफ़र्ज़ महाल वो बंदा शादीशुदा है, तो इसका मतलब ये है कि इस सज़ा की सूरत में तो फिर उसकी बीवी को भी सज़ा हो रही है और फिर नस्ल इंसानी की तश्कील और तसलसल के अंदर भी एक रुकावट पैदा होगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहद्दद हुसैन राना साहब मौजूद हैं, जो माहिर नफ्सियात हैं और सितारा इम्तियाज़ भी हैं। बहुत बड़ा नाम है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस सरासीमा हूँ। जो ख़बरें देख रहे हैं, जिस मौजू को आपने छेड़ा है, इसके बारे में जितनी भी गुफ्तगू सामने आ रही है, जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, उसको सुनकर और देखकर दुख हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं, आपके नफ्सियाती इल्म क्या कहते हैं? आप गलती कहाँ है, कोताही कहाँ हो रही है? क्या तरबियत का फुकदान है? हम क्यों ऐसे हो गए? देखिए, असल में साइकाइट्री एक ऐसा इल्म है, साइकोलॉजी एक ऐसा फॉर्म ऑफ नॉलेज है जहाँ हम मसलों को ज़रा सा गहरी नज़र से देखने की कोशिश करते हैं। सतही लेवल पर अगर आप देखें तो ये एक जुर्म है और जो मुजरिम है उसको उसकी करार वाकई सज़ा मिल जाएगी। लेकिन नफ्सियात या फोरेंसिक साइकोलॉजी ये कहती है कि आप रेपिस्ट की साइकी को अंडरस्टैंड करें और ये ना करें कि रेप को एक सुपरफिशियल लेवल पर डील करके और उसको कोई सज़ा या डिटरेंस से आपको लगे कि अगर हम फांसी लगा देंगे और ये कर देंगे तो सिर्फ रेप ख़त्म हो जाएंगे। तो पहली बात नफ्सियाती तौर पर ये समझने की ज़रूरत है कि जो रेपिस्ट होता है वो अपने आप को तमाम, जब वो रेप कर रहा है या अदरवाइज़ वो एक अगर बाकायदा आदि मुजरिम है रेप का, तो वो अपने आप को सबसे पहले ये महसूस करता है कि वो बहुत अबव है, कानून से एग्जॉल्टेड है, वो हर कायदे कवानीन मुआशरती नॉर्म से बुलंदतर और बालातर है। अपने आप को मुआशरे में वायलेंस का एक प्रोपोगेटर समझता है बहुत बचपन से,
اور اس کی اس وائلنٹ ٹینڈنسیز کو بہت زیادہ یولوجائز کیا گیا، یعنی اس کو اس بات کے اوپر بڑا نوازا گیا ہے، بچپن سے تالیاں ماری گئی ہیں اس کے اگریسو اور ہاسٹائل ہونے کے اوپر، اس کی جو ایگریشن اور وائلنس ہے نا اس کو بہت شروع سے بڑی، جیسے بچپن میں ہی کہا جاتا ہے کہ یہ مرد ہے، اس کو سب کچھ معاف ہے، یہ کچھ بھی کر لے، قتل بھی کر لے، اس کو معاف ہے. جی اور اس کا جو میچو ہونا ہے نا، اس کا جو مونچھیں رکھ کے اور ہر کسی کو ہراساں کرنے کی کیفیت پیدا کرنا ہے، اس کے اوپر بہت تالیاں بجائی گئی ہیں بچپن سے. اور یہ ساتھ ساتھ اس معاشرے میں جب یہ بھی کہا جا رہا ہو کہ تم ایک پروٹیکٹر ہو اور عورت کمزور ہے، اس سائیکی کے ساتھ جس وقت وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو پروٹیکٹر سے ریپسٹ بننے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا. ہم خود ہی ایجوکیٹ کرتے ہیں اس کے ارادوں کو پختہ کرنے کے لیے اور اس کو اس لیول پہ لے جانے کے لیے. یہاں تربیت کا فقدان ہے. جی تربیت کا فقدان اپنی جگہ پہ، اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو ریپسٹ ہوتا ہے نا اس کے اندر بہت ساری بایولوجیکل ٹینڈنسیز بھی اب نارمل ہوتی ہیں، اس کے ٹیسٹوسٹیرون لیولز، اس کے ہارمونز، وہ بھی، اور اس کے اندر اینٹی سوشل ٹریٹس ہوتے ہیں، یعنی وہ معاشرتی اقدار کا دشمن ہوتا ہے، وہ معاشرتی اقدار کو اپنی ٹھوکر پہ رکھتا ہے. تو اس لیے وہ اس کو ریپ کرتے ہوئے کوئی گلٹ نہیں ہو رہا ہوتا، اس کو اس کے بارے میں کوئی گناہ اور ثواب کا تصور نہیں ہو رہا ہوتا، اس کو کوئی سزا اور جزا کا تصور اس کے ذہن میں نہیں ہوتا. تو یہ والے معاملات کب پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی پہلے، ایٹ دا لیول آف کنسیپشن، کہ وہ بہترین ساخت میں جب پیدا ہوا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پہ پیدا ہوا، تو اس کو ثم رددنا اسفل سافلین بنانے میں جو ماں کا، باپ کا، معاشرے کا کردار ہے، اسکول کا کردار ہے، وہ والے ایسپیکٹس ہیں جن کے اوپر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کیا کیا بنیادی تبدیلیاں چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز میں، گھر کا جو ماحول ہے، اس کی جو ہائرارکی ہے گھر کی، اس کے اندر کیسے اس کو یہ پہنچانا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مذہبی حوالے سے، اقدار کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے عورت کا کتنا عظیم مرتبہ ہے. اس کے اندر بچپن سے جب یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ ماں خدا کا روپ ہے، اور جس وقت وہ اس کو ایک اتنے ہائی لیول اور اس سٹیٹس پر لے جایا جائے گھر کے اندر کہ جس وقت ایک عورت کمرے میں داخل ہو تو سارے مرد اس کی عزت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت چل رہے ہوتے ہیں جب وہ کسی خاتون کے انٹر ہونے پر کھڑے ہوتے ہیں. یہ وہ گھر ہے جہاں پر وہ اپنے آپ کو ایسا شخص محسوس کرے گا کہ جو اتنا سوشلائز ہو چکا ہوگا ذہنی طور پر، اتنا زیادہ وہ سنجیدہ انسان بن چکا ہوگا کہ پھر اس کے اندر وہ جو جانوروں والی حصے ہیں، جو وہ پریڈیٹر والی حصے ہیں، وہ جو ہارمونل افیکٹس ہیں، ان کے اوپر ایک کیپ آئے گی اور وہ ان کو کنٹرول کرنا سیکھ جائے گا. صرف سزا کے تصور سے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ کافی نہیں ہے. بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو سنی آپ نے محدت حسین رانا صاحب کی. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی رؤف کلاسرا صاحب موجود ہیں. پاکستان کی صحافت کا بہت بڑا نام ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل فائن، تھینک یو ویری مچ. اچھا یہ بتائیں کہ ثانیہ موٹر وے اور اس طرح کے درجنوں واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہو رہے ہیں یہ واقعات؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ دنیا بھر میں کرائم ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جب سے انسان پیدا ہوا ہے تو کرائم تو ہوں گے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ کرائم کیوں ہو رہے ہیں تو وہ تو انسان کے ساتھ ہیں. وائٹ کلر کرائم ہوں، کرمنل کیسز ہوں، مرڈرز ہوں، ڈیکوٹیز، رابریز، ریپس، یہ تو ہوتے ہیں دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں. چلے میں یہاں تک کہہ دیتا ہوں، لیکن اب جب دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں پھر وہاں پہ قوانین بنائے جاتے ہیں، فورسز بنائے جاتے ہیں، یہاں پہ کچھ ڈپارٹمنٹس بنائے جاتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ جرائم ختم نہیں ہو سکتے. یہ ذہن میں رکھیں، اس کی نیچر کو آپ ذرا بدل سکتے ہیں کہ سیریس ہینیس کرائم ہے تو وہ نہیں ہونے چاہیے. اب لندن میں دیکھیں سب سے بڑی پتہ خبر کیا بنتی، کسی نے کوئی چاقو سے کسی کو مار دیا. وہاں چاقو سے کسی کو مار دینا، وہ اگلے دن وہاں کے جو مین اخبارات ہیں ان کی لیڈ چھپتی ہے کہ گن کا کلچر وہاں پہ اس طرح کا ہے نہیں کہ وہاں پہ لوگ ماریں. اس کے مقابلے امریکہ میں دیکھیں یہ گن کے حوالے سے کتنے سارے کیسز آتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ کرائم کرتے ہیں، مارے جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ یہ سوئفٹ آپ کا رسپانس آتا ہے، ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، وہ پھر ان کو پکڑتے ہیں، وہ
اور آ کے ماڈرن ان کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں, ماڈرن ان کے پاس طریقے ہیں. اب پاکستان میں وہ ایسا ایسا آنا شروع, ڈی این اے جیسے تھے, یہ تھا سم کے ذریعے آ کے لوگوں کو کیچ کرنا پکڑنا. سو ان کا انویسٹیگیشن کا لیول بڑا ہائی ہے, ان کی جوڈیشری بڑی اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ لندن میں 2011 میں وہاں پہ رائٹس ہوئے تھے, انہوں نے آگ لگانا شروع کر دی تھی نوجوانوں وغیرہ نے. اس کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا CCTV کیمروں کی مدد سے انہوں نے گرفتار کیا لندن کی پولیس نے, اور وہاں کے لوگ جو تھے اپنے بچوں کو خود پکڑ کے تھانے لے کے گئے تھے کہ ہم نے ان کا وہاں ٹی وی پہ چلتے ہوئے فوٹو دیکھا ہے. ایک بلکہ اولمپئن ایک بچی تھی, اس نے تیاری کر رہی تھی, 16 سال کی تھی, اس کی ماں نے اس کا فوٹو دیکھا اس پہ ٹی وی پہ CCTV پہ چلتے ہوئے ٹی وی پہ چل رہا تھا. اس نے بیٹی کو پکڑا, جا کے تھانے خود دے کے کہ میری بیٹی کا ہے اور یہ فلاں اس دکان سے نا یہ کوئی کیمرہ اٹھا رہی تھی چیزیں. یہ کوئی کرتے ہیں ہمارے ہاں جو ہم بار بار کہتے ہیں چیزیں کریں. اس نے کہا اس نے کرائم کیا ہے, اس کو سزا دیں. اب ججز نے وہاں پہ کیا کیا, پولیس نے تو ایکٹیولی کیا کام اپنا, جو میں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرائم ہو جاتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کرائم ہو جاتا ہے آئی انڈرسٹینڈ. لیکن کرائم کے بعد آپ کے ریاست اور ادارے کیا ریئیکٹ کرتے ہیں, جوڈیشری کیا ریئیکٹ کرتے ہیں, پولیس کیا کرتے ہیں, انویسٹیگیٹر, وہ بڑا اہم ہے, جس کے بعد آپ کی عوام کا ٹرسٹ آپ پہ بڑھتا ہے. اسی پہ جب یہ وہاں لندن کے رائٹس ہوئے تو پوری رات ججز نے بیٹھ کے ایک رات پوری بٹھائی, انہوں نے CCTV کیمرے لگائے, ملزم سامنے آیا, انہوں نے اس کو آ کے اس کی شکل کو میچ کیا کہ یہ وہی ہے بالکل, 6 مہینے 3 مہینے انہوں نے سزائیں دیں, اور پھر وہ اٹھ کے گھر گئے تھے. اس کے مقابلے ہمارے یہاں کیوں ہوتا ہے, آپ نے پوچھنا کرائم ہمارے یہاں کیوں ہو رہا ہے. یہاں پولیس ہماری ریگڈ ہے, یہاں سفارشی ہماری پولیس ہے, ہماری ٹرینڈ پولیس نہیں ہے. پولیس میں کوئی بھی آ سکتا ہے, دنیا بھر میں ایسے نہیں ہوتا. ان کے مخصوص ٹیسٹ ہوتے ہیں, ان کا اپنا ایگزامینیشن ہوتا ہے, ان کی اپنی ایک اس کا بینٹ آف مائنڈ ہوتا ہے کہ یہ بندہ پولیس افسر بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ میرٹ ہوتا ہے. اچھا میرٹ بھی ایک اور چیز ہے, میں اس پہ وہ پھر کسی وقت ڈیبیٹ کر لیں گے. پوری آپ کی بیوروکریسی جو ہے نا, DMG ہو, پولیس ہو, آپ کی کسٹمز ہو, آپ کا یہاں پہ یہ سارے ادارے ہیں, یہ CSS کر کے آتے ہیں, ان کا ایگزام ہوتا ہے, یہ سارے میرٹ پہ آتے ہیں سو کارڈ. سو میرٹ کے بعد جو اس ملک کی حالت ہو چکی, میں سب کا نہیں کہہ رہا, بڑے اچھے بیوروکریٹس بھی ہیں جن کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں, لیکن میجارٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ بیوروکریسی وہ میرٹ پہ آتی ہے, اور میرٹ کے بعد جو اس ملک کا حشر ہو چکا ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے. تو میرٹ سے زیادہ سم ٹائم آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا بندہ فٹ ہے یہاں پہ اس جاب کے لیے. پاکستان میں پولیس سب سے بڑا اہم تھا. انہوں نے کیا کام کیا, انہوں نے اٹھا کے سارے نوکریاں سفارش پہ دیں. آپ کو پتہ 90s میں 80s میں انہوں نے یہاں پہ جو یہ پولیس اور یہ تحصیلدار وغیرہ جو تھے, انہوں نے برائب کے طور پر استعمال کے ووٹ لینے کے لیے. اس کے بعد یہی پولیس نکلنی تھی. اب اس کے بعد ہم گلا کریں کہ موٹر وے پہ یہ ہوا وہ ہوا, کیا تحقیقات ہوں گی, کیا سسٹم ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کرائم ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے, اور ایک ہی طرح کا کرائم, چھوٹے چھوٹے بچے, ماں بہن بیٹی کی تمیز ہم نے چھوڑ دی, اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ میں پوچھ سال اس میں 2-4 چیزیں, ہماری سوسائٹی اس کا جواب سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جب آپ مطلب ایک عورت اور مرد جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے امپورٹنٹ ہیں. ہمارے ہاں ایک سیگریشن کی گئی ہے کہ ان کو ملنے نہیں دینا, ان سے بات نہیں کرنے دینی. آپ نے معاشرے کو اتنا گھٹن زدہ کر دیا ہے کہ بہت سارے پاکستان کے شہر ہیں, آپ کبھی جائیں آپ کو خاتون نظر نہیں آئے گی, بازاروں میں نظر نہیں آئے گی, کہیں آتے جاتے نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ وہاں پہ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہماری عورتیں سیف نہیں ہیں. مردوں کا اس میں ہمارا بہت بڑا قصور ہے. اسٹیئرنگ کریں گے, ان کو آ کے مطلب ان کو تاڑیں گے, ان کو تنگ کریں گے, ان کو فزیکلی طور پر جاتے ہوئے ابیوز کریں گے. سو وہ پیرنٹس بھی ڈر جاتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو گھر سے نہیں نکلنے دینا. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں فرسٹریشن بڑی حد تک آئی ہے. اس فرسٹریشن کا یہ نتیجہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا یہاں پہ اب میں کیا کھل کے بات کروں, ہمارے یہاں سوسائٹی یہ باتیں سننے کو تیار نہیں ہے کہ بعض دفعہ آپ کو انڈیزائربل چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, تاکہ آپ ان کو بعض چیزوں کو لیگلائز کرنا پڑتا ہے, تاکہ بچے جو بیچارے ہیں نا وہ وکٹم نہ بنے. یہاں پہ دنیا کے سارے ملکوں میں کچھ ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں, الاؤ کرتے ہیں, تاکہ کوئی فرسٹریٹڈ لوگ ہیں جن کے اور کچھ بہت سارے مسائل ہیں وہ میٹ نہیں ہو رہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, بچہ ہاتھ میں آ گیا اس کے ساتھ زیادتی کر لی, بچی بیچاری ہاتھ میں آ گئی اس کے ساتھ زیادتی کر لی. سو ہمارے اس پہ بھی ریسٹرکشن ہے. سب سے زیادہ ہمارے اخبارات چیزیں یہ پراسٹیوشن سے مطلب دنیا بھر میں لیگلائز ہوتی ہیں چیزیں, کہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو جن کے نہیں اس کے بغیر چیزیں ہوتی. ہمارے ہاں یہ کیا ہوا, ان چیزوں پہ پابندی ہے, بات نہیں کر سکتے, بول نہیں سکتے, آپ ٹویٹ نہیں کر سکتے, ٹی وی شو نہیں کر سکتے, فوری طور پر آپ پہ فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے, مدرسے اٹھا کے دیکھ لیں, وہیں پہ جو اسکولوں میں دیکھ لیں, سوسائٹی میں دیکھ لیں, تو تھوڑا سا سوسائٹی کو ہیلدی رہنے دیتے ہو, تھوڑا سا آپ انٹریکشن بڑھاتے ہیں. آپ کے نزدیک کیا میئرز لیے جائیں, کیسے روک تھام ہو, کیسے بچیں؟ مین تو یہ 2-4 چیزیں. ایک تو میرا خیال ہے گھر سے پیرنٹس کو کرنا چاہیے, بچوں کو ان کی گرومنگ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. اب لیکن آلریڈی آپ نوٹ کریں کہ ان کرائم میں کون ملوث ہیں, ریپ والا میں کوئی بڑی فیملی کے لوگ ہیں, ان کے آپ کو اس طرح بچے نظر نہیں آئیں گے ریپ کرتے ہوئے, ان کے اور ایشوز ہو سکتے ہیں لیکن ریپ میں نہیں ہوں گے, اس طرح کے ایکٹیویٹی. یہ کون ہے؟
میں انڈیا کا ایک دیکھ رہا تھا وہاں پہ ایک اس کا سیزن میں بلکہ سٹوری پڑھ رہا تھا کہ 6 وہاں پہ وہ تھے، وہ لڑکے تھے یا لوگ تھے، ایک چلتی بس میں انہوں نے لڑکی کا ریپ کیا اور اس کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا. وہ سارے کون تھے؟ راجستھان گاؤں سے آئے ہوئے تھے، وہاں سے گاؤں کے لوگ تھے. وہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں ریپ کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے کہا یہ اکیلی بیٹھی اپنے دوست کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس کو ٹچ کر رہے، گپے مار رہے ہیں، یہ دیکھیں رات کا ٹائم ہے، یہ اس کے ساتھ پھر رہی ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں پھرتی، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں، ہم نے کاٹ ڈالا. یہ ان کی باقاعدہ اسٹیٹمنٹ ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، یہ جو جنہوں نے کیا ہے یہاں پہ موٹر وے والا انسیڈنٹ ہو، ان کے بیک گراؤنڈ تو دیکھیں کہاں کے ہیں. میری طرح کے، میں بھی دیہات سے آیا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا سارے ہم دیہاتی اسی طرح کے ہیں، بہت ویلیوز ہیں ہماری چیزیں ہیں، لیکن وہاں پہ یہ ان کو یہ بات کبھی کسی نے سمجھائی ہی نہیں ہے، کبھی سکول نے نہیں بتائی گئی، کوئی وہاں سکول کے ماسٹر کو ان چیزوں کا پتہ نہیں، کبھی کوئی سلیبس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جنڈر کیا ہوتا ہے، خواتین بچے کیا ہوتے ہیں، کیسے آپ نے ٹریٹ، نہ ان کو گھر سے کوئی بتاتا ہے، نہ معاشرے میں کوئی بتاتا ہے، نہ ان کو استاد بتاتے ہیں، نہ یونیورسٹی میں، نہ اسکول میں. یکدم جب ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے ان چیزوں کو، یہ ڈپرائیوڈ لوگ ہوتے ہیں. جن لوگوں کو کوئی چیز نہیں ملتی ہوتی وہ چھین لیں گے، یہ ذہن میں رکھیں. وہ کسی کے پاس گاڑی دیکھ کے چھین لیں گے، کسی کی عزت دیکھ کے چھین لیں گے، کسی کی بچی کی اس کی زندگی چھین لیں گے کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ محروم طبقات جو ہیں، ہیوز ناٹ جو ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، جن کے پاس کوئی اویلیبلٹی نہیں ہوگی، وہ سمجھیں گے ہمارا رائٹ ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ امیر لوگ ہیں، یہ صاف ستھرے لوگ ہیں، بلا بلا چیزیں. وہ ڈاکے بھی ماریں گے، چوریاں بھی کریں گے، ریپ بھی کریں گے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہوں گی. اوور آل میڈیا بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. مجھ سے پوچھیں جہاں پہ حکومتیں رول پلے نہیں کر سکتی، پولیس نہیں کر سکتی، پارلیمنٹیرینز نہیں کر سکتے، ایم این اے وزیر سارے بلیم گیم میں. اور ہم نے دیکھا نہیں جیسے جگتے مار رہے تھے اس دن شہباز شریف صاحب جگتے مار رہے تھے، وہ اسپیکر کے ساتھ تقریر کر رہے تھے کہ اگر آپ کی کسی سے آنکھ یہاں پہ مل گئی ہے تو آپ پہلے آنکھ ملا رہے ہیں. پورا ہاؤس جو ہے نا وہ کہہ کے مار رہا تھا. اب یہ چیزیں بڑی افسوسناک ہیں. اور اس میں اسپیکر صاحب بھی ہنس رہے تھے سارے. ایک بچی کے ساتھ یہ کوئی زیادتی ہوئی ہے، آپ بیٹھے جھکتے مار رہے ہیں. سو انسینسٹیوٹی ہے ان کی تمام چیزوں کو. میں یہ سمجھتا ہوں میڈیا کو اس میں رول لینا ہوگا، انہیں بات کرنی ہوگی، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، سوسائٹی کو کرنا ہوگا. جو کام پیرنٹس نہیں کر رہے، جو آپ کے اسکول نہیں کر رہے، سلیبس میں کوئی چیز نہیں، آپ کو سلیبس میں چیزیں ڈالنی چاہیے تاکہ بچوں کو ابھی سے اویئر کریں، تاکہ ایک نئی نسل، ہماری نسل تو جیسے تیسے گزر گئی، ہم سے پہلے والے بھی یا ابھی جو چل رہے ہیں، اور بھائی جو نئی نسلیں آنی ہیں، ابھی جو بچہ 5 6 7 8 10 سال کا ہے، اس کو تو پڑھائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کیسے آپ نے، جو آپ کے لیے کوئی لڑکی ہے، کلیگ ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں، لوگ نہیں مانیں گے، جو بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں پہ ان کی لڑکیاں ساتھ ہوتی ہیں، ان کا رویہ ان کی طرف اپنی جو کلاس فیلوز لڑکیوں کا بڑا ڈفرینٹ ہے. دے ٹیک دیم ایز کلاس فیلوز ایز فرینڈس، جس پہ ہمارے یہاں رولا پڑ جاتا ہے. ان کے ہاں سیکسولی ان کی وہ اورینٹیشن نہیں ہوتی. 1 2 کیسز آ جاتے ہیں کبھی کبھار، انسان ہے. جس کے مقابلے جو ہمارے جیسے لوگ جو تھے، مثلا میں ایک اس میں پرائمری اسکول میں پڑھا، ٹاٹ کے اسکول سے اتہاس ہے. میں نے پہلی دفعہ کسی لڑکی کے ساتھ جا کے ایجوکیشن حاصل کی یونیورسٹی میں کی، ملتان میں جا کے، آفٹر مطلب اس وقت کتنی میری عمر تھی، 20 سال کا تھا، 19 سال کا تھا. 19 سال بعد میں نے پہلی دفعہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا ہوں. تو مجھے کیا پتہ، مینرز ہی نہیں ہے، تمیز ہی نہیں ہے، میں نے گفتگو کیا کرنی ہے، میں نے بات کیا کرنا ہے، میں نے اس کو اسٹیئر نہیں کرنا، میں نے اس کو دیکھنا کیسے ہے، اس کو ایڈریس کیسے کرنا. میرے لیے تو وہ لڑکی ہے، میری کلاس فیلو نہیں ہے. ایک عجیب ہی چیز ہوگی. یس دیٹس واٹ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ. کہ ہم سارے جو دیہاتی بیک گراؤنڈ سے جاتے ہیں موسٹلی وہی ہیں. ہمیں پہلی دفعہ ایک ایکسپوجر ہوتا ہے وہاں پہ کہ میں نے 20 سال بعد ایک لڑکی دیکھی. لڑکی دیکھنے سے مراد کلاس فیلو لڑکی دیکھی. اب کلاس میں دیکھ رہا ہوں ماسٹرز کی کلاس میں، مجھے پتہ ہی نہیں ایسے میں نے بات کیسے کرنی ہے، کیونکہ مجھے سکھایا نہیں کیا، نہ گھر سے مجھے سکھایا گیا ہے کہ آپ نے کلاس فیلو، میں کلاس فیلوز کی بات، مجھے یہ تو پتہ ہے کزن ہے، میری بہنیں ہیں، سارے اور نہ رشتہ دار ہیں. وہ ایک اور سرکل سے باہر نکل کے جب میں ان سے ملنے گیا ہوں تو مجھے تو بڑا عرصہ مجھے کاؤنسلنگ کرنی پڑی. ابھی میرے بڑے بھائی نے مجھے بتایا پھر کہ آپ نے ان سے، وہ میڈیکل کالج میں پہلے پڑھے ہوئے تھے، کہ کیسے ان سے بات کرنی ہے، ایڈریس کرنا ہے، عزت. اس کے مقابلے میں جو بچیاں، یہ تو دنیا بھر میں کہا گیا ہے، کم از کم آپ کچھ بھی نہ کریں. آپ مطلب اگر اس کو مڈل تک لے کے نہیں جاتے، آپ اس کو میٹرک تک نہیں کرتے، مائی سجیشن اس کے بچیوں کو، چھوٹی بچیاں جو ہیں اور چھوٹے بچے، ان کو کم از کم پرائمری تک کٹھے پڑھنے دیں، تاکہ ان کو لگے کہ یہ لڑکی جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے نارمل انسان ہے. یہ کوئی ایسی کوئی بلا نہیں ہے جو ہمیں لگنی کا اچھا ہماری آنکھیں پھیل جاتی تھی، کوئی لڑکی نہائی ہوئی ہے، بال اچھے بنائے ہوئے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کر رہی ہے، ہم محبوط ہو کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نے پہلی دفعہ یہ چیزیں دیکھی ہیں یونیورسٹی جا کے. یہ ہٹائیں ذرا تھوڑا سا. بچوں کو ایجوکیشن کوئی اتنی خطرناک چیز نہیں ہے یہ جتنی سمجھ لیجیے. انسان ہے، مطلب جو کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھتے وہ کرائم نہیں کرتے جا کے. یہ جو جنہوں نے ریپ وغیرہ کیے ہیں یہ کو ایجوکیشن سے پڑھ کے ہیں. دا بیسٹ ٹائم فار لرننگ فار اینی اسٹوڈنٹ از وہ اس کا پرائمری کا جو ٹائم ہے. پرائمری پہ فوکس کریں، بچوں کو وہاں ہیومن رائٹس پڑھائیں، ان کو صفائی پڑھائیں، ان کو ٹریفک سینس دیں، ان کو یہاں پرندوں سے، جانوروں سے محبت کرنا سکھائیں، ان کو بتائیں کہ روڈ کراسنگ کیسے کرنی ہے، اشارے آپ نے نہیں توڑنے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، یہ ان کو ایجوکیٹ کریں. ہیومن رائٹس کے حوالے سے بتائیں. مائنارٹیز کے جو ہمارے بھائی دوست ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا سکھائیں کہ کسی سے آپ نے نفرت نہیں کرنی یا کسی کے فیتھ کی بنیاد پہ، سیکٹ کی بنیاد پہ. یہ چیزیں آپ کو پرائمری میں سکھانے کی ضرورت ہے. وہ بعد میں اس نے نہیں سیکھنی، بعد میں تو بڑھ ہے. تو پلس یہ میڈیا کے ذریعے جو گھروں میں پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنا بچہ کیسے پیدا کرنا ہے. جو ماں آج کہتی ہے کہ بڑی زیادتی ہوگی اس کے ساتھ
एक बेचारी 3 बच्चों की माँ के साथ रेप हो गया है, वो बेचारी बैठी रो रही है, मैंने ऐसे भी देखी हैं, तो उसको पहली तवज्जो तो अपने बेटे पे देनी चाहिए। मुझे अपने बेटे पे तवज्जो देनी चाहिए कि भाई साहब ये ज़रा देख लें, ख्याल करना, इस तरह नहीं करते होते किसी की माँ पेरेंट को अपना बच्चा नेक ही लगता है, वो कहते हैं हमारे बच्चे तो फरिश्ते हैं, तो फिर ये करता कौन है? इंडिविजुअल में फिर इंडिविजुअल केसेस होते 22 करोड़ के बाद ही में से आएंगे लोग, लेकिन ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, आपके स्कूलों की ड्यूटी है, उस्तादों की ज़रूर उसमें ड्यूटी है। सबसे बड़ी ड्यूटी मैं फिर कहूँगा, अगर ये सारे लोग नहीं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे, जो उनके नहीं कर रहे, स्कूल भी नहीं कर रहे, आपकी हुकूमतें नहीं कर रही, पुलिस से नहीं हो रहा, आपके घरों में नहीं हो रहा, देन आई विल रिक्वेस्ट मीडिया करना चाहिए। हमारी बड़ी एक वॉइस है, हमें इस पर छोटी छोटी फिल्में बनानी चाहिए, हमें इस पर ड्रामे बनाने चाहिए, हमें एडवर्टाइजमेंट बनानी चाहिए बड़े खूबसूरत से लोगों को एजुकेट करने के लिए, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, बच्चों को ग्रूम करने के हवाले से कि क्या क्या आप कर सकते हैं, कैसे। हमें यहाँ पे टाइम निकालना चाहिए। हर ये टीवी चैनल के लाइसेंस में लिखा हुआ था कि आप पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ आप वो टाइम निकालेंगे। इस वक्त कितने चैनल्स इसको पूरा करें? आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इस शोबे चलें, बात तो कर रहे हैं ना। तो ये आपको पब्लिक अवेयरनेस पैदा करने के लिए आपको ये आपके लाइसेंस में लिखा हुआ है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनिए आपने रऊफ़ कलासरा साहब की, बड़ी ही अहम गुफ्तगू की, और बिल्कुल ठीक कहा कलासरा साहब ने कि इदारों को अपना रोल अदा करना होगा। इदारों ने अगर अब भी होश के नाखून ना लिए तो फिर हम किसी बड़ी तबाही की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।